بلوچستان کے علاقے میں ڈیجیٹل ترقی کا سفر تیز ہو گیا ہے اور میں بات کر رہا ہوں ضلع لسبیلا کی جہاں پر قائم وانگ لیب آف انوویشن نے عالمی اداروں کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے بڑا اعزاز حاصل کر لیا جناب. لیب کو بین الاقوامی آئی ٹی پروگرام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. کیا بات ہے. یہ ادارہ اب گلوبل ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین وینچر فلانتھراپی اور نیٹ ورک کے تعاون سے ملک بھر میں اے آئی کے مفت تربیتی پروگرام شروع کرے گا. فلانتھراپی کے پروگرامز ویسے دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری پروگریسو. اور عالمی اداروں کی شراکت داری کے بعد اب اس لیب کے ذریعے ملک بھر کے جو نوجوان ہیں ان کو مقامی زبانوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مفت ٹریننگ بھی دی جائے گی. تو چلیں جی اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. لیب کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیسر رونجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر صاحب، آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا نام صحیح پروناؤنس کیا ہو. تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا وانگ لیب آف انوویشن کیا ہے اور کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جی بہت شکریہ صدف اینڈ سائم. میرا نام کیسر رونجھا ہے اور وانگ لیب آف انوویشن ولی ایک پاکستان کی پہلی رورل انوویشن لیب ہے جس کو ہم نے انٹرنیٹ سوسائٹی کے تعاون سے بنایا. اس کا آئیڈیا جہاں سے آیا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ انٹرنیٹ نے میرے جیسے اور پاکستان میں دور دراز علاقوں میں بہت سارے نوجوانوں کی زندگیوں کو چینج کیا، لیکن انفارچونیٹلی جو اپرچونیٹیز مجھے اویلیبل تھیں وہ مے بی میری بہن کو یا اور کمیونٹی میں جو لڑکیاں یا گرلز کو پرٹیکولرلی وومن کو نہیں تھی. تو یہ سوچ کے ہم نے اسٹیبلش کیا کہ ہم کیسے ایکسیس کو ایزی بنائیں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے. اس سے وانگ لیب آف انوویشن کا آغاز ہوا اور 2022 سے ہم ہیں. یہ بیسیکلی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر ایسوسی ایشن فار نیو جنریشن، اس کا انیشیٹو ہے اور انٹرنیٹ سوسائٹی کے تعاون سے ہم نے بنایا. اچھا کیسے صاحب، اگر ہم بات کریں گوگل کی، پھر ہم دیکھتے ہیں ایشیائی ترقیاتی بینک اور مزید بھی متعدد دیگر عالمی ادارے ہیں جنہوں نے شراکت داری کی آپ کی لیب کے ساتھ. یہ سب کیسے، یہ جو کولیبریشنز تھیں کیسے ممکن ہوا؟ جی یہ اس کی جو ریزن یہ ہے کہ ہمارا کام بہت کمیونٹی ڈریون ہے. ہم نے وانگ لیب آف انوویشن، اب تو ہمارے پاس مختلف پارٹنرز پوٹینشیل کولیبریشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں. ہم نے اس سے پہلے اردو اے آئی کے نام سے ہمارا ایک انیشیٹو ہے جس کا مقصد ہے کہ آسان انداز میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت یا جنریٹو اے آئی ایکسپلین کیا جائے. تو ہماری جو آلریڈی ریچ ہے ڈیجیٹل میڈیا پر وہ زیادہ تھی. ہم ورچولی یہ کرتے تھے، ہر منتھ تقریباً ہم کوئی 20 سے 25 ملین لوگوں تک پہنچتے ہیں. اس وقت اردو زبان میں گلوبل لیول پہ ہمارا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم اے آئی کو بہت آسان اور سہل انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اسی کی بنیاد پر جو ہماری لیب تھی، پھر ہم نے پارٹنرشپس کی. ہم بہت ساری اور کولیبریشنز ہیں جو آ رہی ہیں جن سے ہم کمیونٹی ڈریون امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر کے کمیونٹیز کو ٹرانسفارم کیا جائے. اچھا تو یہ کیا کورسز ہیں، خاص طور پہ اے آئی کے علاوہ کن ٹیکنالوجیز یا سافٹ ویئر پر نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے؟ جی ہمارا جو اس وقت اردو اے آئی کے ذریعے زیادہ فوکس ہے وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر لوگ اس کو سمجھ پائیں کہ اس کو کیسے بہتر استعمال کیا جائے تو بہت سارے ان کے جو بیریئرز ہیں ان کو توڑا جا سکتا ہے. اور ہم کمیونٹی ڈریون ہے تو ہم امپیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے بیریئر، چاہے وہ لینگویج لرننگ ہو، چاہے وہ اسکلز لرننگ ہو جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے تھے، اگر کوئی شخص اے آئی کو بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے تو وہ بہت سارے بیریئرز کو آٹومیٹکلی کراس کر سکتا ہے. اچھا اب یہ بھی بات بتائیے گا کہ اب لیب میں کن ٹیکنالوجیز یا سافٹ ویئرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں خواتین کو اے آئی سے روشناس کرانے کے لیے؟ جی تو ہمارا ایک انیشیٹو ہے وانگ انیشیٹو فار رورل امپاورمنٹ، وائر کے نام سے. وہاں پر ہم نے بہت انٹرسٹنگ ایک فارمیٹ اپنایا ہے جہاں پر وہ خواتین جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کو ہم نے انفارمل ٹریننگز دی ہیں. مثال کے طور پر وہ اسٹیچنگ کرتی ہیں، پروڈکٹس بناتی ہیں. پھر ان کی بچیاں جن کو ہم آلریڈی اسکالرشپس دے کے اسکولز بھیجتے ہیں ان کو ہی ڈیجیٹل اسکلز یا مہارتیں سکھاتے ہیں. تو وہ ان کی جو مدرز پروڈکٹ بناتی ہیں ان کی بچیاں جو ڈیجیٹل اسکل سیکھتی ہیں ان کو سیل آؤٹ کرتی ہیں. سو ایک جو مدر ڈاٹر جو کومبو ہے وہ بڑا زبردست بنا ہے. ماؤں کو یہ یقین آتا ہے اگر ہماری بچی پڑھے گی تو وہ ارلی ایج میں ہمارے خاندان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. بیکاز ریجڈ سوسائٹیز ایک کنسپٹ ہے کہ بچی کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، وہ تو شادی کر کے چلی جائے گی. ہم وہ بریک کر رہے ہیں. جوان بچے بچیاں ہیں ان کو اے آئی ٹیکنالوجی سے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اردو لینگویج کے تھرو. کیسے صاحب بہت اچھا اسٹیپ ہے یہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے اس سے، ضرورت بھی آج کی.
لیکن کیا یہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے پاس اس ڈیجیٹل گیجٹس، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ یہ چیزیں ہیں کہ یہ آگے کنٹینیوٹی اس کی رکھے، یا اس میں بھی گورنمنٹ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں جو اسپیشلی اے آئی، جنریٹو اے آئی کا جب سے حصول ممکن ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ کو آلریڈی گورنمنٹ کا لیپ ٹاپ جو ڈسٹریبیوشن پروگرام ہے وہ چل رہا ہے، تو وہ کافی پاورفل ہے، اور موبائل تو اب ہر جگہ آ گئے ہیں. اب جو اے آئی کمپنیاں ہیں وہ موبائل فرینڈلی ہو رہی ہیں. ہماری جو اپنی رورل انوویشن لیب ہے وہاں پر ہم نے باقاعدہ سسٹم اس طرح اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ کمپیوٹرز ہیں، ڈیوائسز ہیں، سولر پاورڈ ہے، چونکہ بجلی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ ابھی اسٹار لنک کا انٹرنیٹ پاکستان میں آنے کو ہے، تو آئی تھنک پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اور اسپیشلی پیرنٹس، جو پاکستان میں ایک ایشو ہوتا ہے کہ بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، آئی تھنک موبائل میں لگے رہنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کس چیز میں لگے رہے ہیں وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم اردو اے کی طرف سے ابھی ریسنٹلی ایک پیرنٹس کے لیے ایک کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو ٹرین کیا ہوا ہے فری آف کاسٹ، کہ ہم کیسے اے آئی کا بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی یوٹیلائزیشن پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ڈیوائسز آتے رہیں گے، سستے ہوں گے، مفت میں ملیں گے، بٹ یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا کیسر اوجھا صاحب، اور بڑا اچھی انیشیٹو ہے بلوچستان میں، خاص طور پر جب ینگسٹرز کے لیے، نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پر کام کیا جاتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اینڈ اٹس اے ویری پروگریسو ڈیولپمنٹ.